دوستان گرامی، ایک چیز جو انتہائی توجہ کے قابل ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح کے متعلق پیغام آنا شروع ہوئے تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ اور یہ حدیث پاک طبرانی المعجم الکبیر، ہیثمی، حلبی، کنز الاعمال، ابن جوزی البیان والتعریف میں حسینی نے اور خطیب بغدادی نے اس روایت کو حضرت انس بن مالک سے بھی روایت کیا ہے۔ وہ اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس اتدری ما جاءنی بہ جبریل من صاحب العرش قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس کیا تم جانتے ہو کہ جبریل میرے پاس صاحب عرش کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کر دوں۔ اچھا، ایک اور روایت جو ہے کہ انسان کی ایمان کی تازگی کے لیے، یہ بھی روایت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن انس عنہ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلى هذا جبريل يخبرني ان الله عز وجل زوجك فاطمة وأشهد على تزويجك 40,000 ملك وأوحي إلى شجرة طوبى أن انصري عليهم الدر والياقوت ونصرت عليهم الدر والياقوت فابتدرت إليه الحور العين اليلتق من أطباق الدر والياقوت فهم يتهادونه بينهم إلى يوم القيامة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی فاطمہ الزہرا سے عرش پر کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا ہے، اور شجرہ طوبہ سے فرمایا ان پر موتی اور یاقوت نشاور کرو۔ کن پر؟ دولہا اور دلہن پر اور باراتیوں پر۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں کہ وہ یعنی شجر طوبہ جو نچھاور کر رہا تھا یاقوت اور دیگر موتی، ان کو بھرنے والی کون تھی؟ جنت کی حوریں تھیں۔ اور کہا کہ یہ جو سمیٹا گیا ہے نا مال اس شادی کی خوشی میں، قیامت تک فرشتے ان موتیوں اور یاقوت کو ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کا نکاح ملا اعلیٰ میں یعنی عرش اولیٰ پر علی ابن ابی طالب سے کر دیا ہے، بس آپ زمین پر بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کر دیں۔ اب نکاح ہو گیا،
کیا جوڑا ہے اللہ نے، یعنی دولہا خدا کے گھر کا ہے اور دلہن رسول کے گھر کی ہے۔ نہ دولہے کا کوئی جوڑ ہے ماں سوا سیدہ کے، اور نہ ہی سیدہ کا کوئی جوڑ ہے ماں سوا علی المرتضیٰ کے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دو دریا آپس میں ملے، ان سے مراد جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے مراد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے کہ جو ایک پردے کی طرح ان کے درمیان حائل ہے کہ ان کو ادھر اور ان کو ادھر تجاوز نہیں کرنے دیتی۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور یہ جو لؤلؤ اور مرجان، اس سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور ایسی بابرکت جوڑی کہ نہ صرف ان کے لیے، پھر حضرت انس بن مالک پھر روایت کرتے ہیں کہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ اللہم انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ باری تعالی میں اپنی اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی رات جناب علی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے ملے بغیر آپ اپنے حجرہ عروسی میں تشریف مت لے کر جائیے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر پانی ڈال کر فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دونوں کے لیے ان کی نسل میں بھی برکت مقدر فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ظاہری حیات میں 25 سال کی رفاقت میں دوسری شادی نہیں کی، اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات میں زندگی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی۔ حضرت مسور بن مخرمہ آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی حشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی ہے، مگر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں ان کو اجازت نہیں دیتا، اور پھر فرمایا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے ناراض کرے۔ خدا کی قسم کسی شخص کے پاس اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ افضلیت، یہ مقام جناب سیدہ کا کیوں نہ ہو؟ کن کی بیٹی ہے، کس کی لاڈلی ہے،
اور اوصاف حمیدہ کے متعلق اگر دیکھا جائے تو یاد رکھیے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، میرے آقا کی شریعت مطہرہ کے پرچم لہرانے والے ہیں، لیکن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد حقیقی معنوں میں وارثان اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب سیدہ بیان فرماتی ہیں، سلام اللہ علیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے مرض وصال میں جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت یعنی روب اور سرداری ہے، اور جبکہ حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پھر روایت کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وَأَنَا أَصْبَتُهُمْ، میں ہی ان کا اصبع ہوں، میں ہی ان کی اصل ہوں، میں ہی ان کی جد ہوں، یعنی حقیقتاً وہ میری ہی اولاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل بنی انثى فإن أصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ فإني أنا أصبتهم وأنا أبوهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اسی طرح ایک روایت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کا اصبع باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ جناب پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کہ آپ نے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت میں ہر نسب اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا ما سوا میرے نسب اور میرے رشتے کے، ہر رشتہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور میرا نسب اس دن بھی قائم رہے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے تعلق کے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رشتہ اور نسب کے سوا قیامت کے دن ہر رشتہ اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی افضلیت کا وہ مقام کہ جو آج تک کسی بیٹی کی اولاد کو حاصل نہ ہو سکا، وہ جناب سید الکونین علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی آپ کی اولاد کو عطا فرمایا۔ ہر عورت کی اولاد اس کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، کہا لیکن میری فاطمہ کی اولاد میرے ساتھ منسوب ہے، میں ہی ان کا اصبع ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی اصحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین
حضرات حسنین کریمین سلام اللہ علیہم اجمعین کو یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین مکرم، آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں ان میں جو سب سے بلند مرتبہ اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے، اور پھر ان کی ذریت کو سرکار نے اپنی ذریت قرار دیا ہے، ان کی اولاد کو سرکار نے، ان کے بیٹوں کو سرکار نے اپنے بیٹے کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرابت کا کیا معیار ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آیہ مقدسہ اترتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، تو 6 ماہ تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے اہل بیت کو جگا کے فجر کے وقت اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے تاکہ باور ہو جائے ہر کسی پر کہ حقیقی معنوں میں میری اہل بیت یہی ہیں، یعنی جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور جناب سیدہ کا زہد و تقوی، آپ کی ریاضت و عبادت۔ اس کے راوی امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ساری ساری رات وہ جگہ ہمارے گھر کی کہ جو ہم نے جس کو مسجد یعنی نماز کی جگہ جو بنائی ہوئی تھی، میری والدہ گرامی قدر سلام اللہ علیہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، حتیٰ کہ دن صبح طلوع ہو جاتی، صبح آ جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، ساری رات سجدے میں گزارتی اور پھر یہ کہتی کہ یا اللہ اس قدر چھوٹی رات ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی ایک سجدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ فاقہ کشی، لیکن صبر، استقامت، اپنے شوہر سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ دعوت فکر دیتا ہوں آج کی عورت کو کہ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو تو جناب سیدہ کے اوصاف حمیدہ پر عمل کر کے دیکھو، اپنے خامند کی آنے والی جو آمدنی ہے اسی میں گزارا کر کے دیکھو، اور اس کے حق حلال کے پیسوں کو الللے تللے پر اڑانے کی بجائے حق حلال سے خرچ کرنا شروع کر دو تو تمہارے انہی پیسوں میں اللہ پاک کتنی برکت کر دے گا کہ شاید وہ تم سے اتنا تصور ہی نہیں انسان کر سکتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صورت میں، چال ڈھال میں، وضاقتہ میں، گفتار و کردار میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ کوئی بھی نہ تھا، اور نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بین ہی وہ عکس جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پر اپنی جان نثاری کی اور اپنے اقوال اور افعال سے ثابت کیا کہ واقعی ختم المرتبت خاتم النبیین سید المرسلین کی بیٹی کی شان ایسی ہی ہونی چاہیے۔ دوستان گرامی، یہ مقام بھی ہے کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری وصال مبارک سے قبل جب سیدہ ان کے پاس تشریف لاتی ہیں
تو راز اپنے جانے کا جب سورہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جو گفتگو فرمائی اپنی بیٹی کے ساتھ کہ وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ ہاں، سب سے پہلے میرے خاندان میں تم ہی میرے ساتھ آ کے ملو گی، اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا؟ تو آپ مسکرا دی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں، چونکہ یہ راز ہے جو میرے والد گرامی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ بات کی ہے، تو میں یہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی۔